میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ظلم کرنے والے پر اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی جو روئے زمین پر ظلم کرتا ہے اس پر بھی جو ہے ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے۔ جب یزید اور اس کے سپاہیوں نے امام حسین اور آپ کے عزیز و اقارب پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر بھی ایک ظالم کو مسلط کر دیا، یعنی جن لوگوں نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، ظلم کیا تھا اہل بیت پر، ان ظالموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم کو مسلط کر دیا تھا، ایک ظالم کو مسلط کر دیا تھا جس کو دنیا جو ہے مختار بن عبید سقفی کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا مختار بن عبید سقفی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جو ہے عبد الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر اس کا جو ہے تسلط ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہاں کا گورنر بن جاتا ہے، وہاں کی حکومت جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب اس کے ہاتھ میں وہاں کی حکومت آتی ہے تو اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین میں سے ایک کو بھی جو ہے دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، یعنی سب کو ختم کر دوں گا۔ جتنے بھی کربلا کی سرزمین پر گئے تھے امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے، میں سب کو جو ہے دنیا سے ختم کر دوں گا۔ اور اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر جو ہے اللہ و رسول کی لعنت ہو، یعنی اگر میں یہ کام نہیں کر پاتا ہوں تو مجھ پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام بتایا جائے، مجھے ہر اس شخص کا پتہ بتایا جائے جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا میں گیا تھا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کوفہ کے اندر کہ جتنے بھی لوگ جو ہے کربلا کے میدان میں گئے تھے امام علی مقام کو شہید کرنے کے لیے، سب کا جو ہے نام بتایا جائے، سب کا پتہ بتایا جائے، سب کا نام بتایا جائے، پتہ بتایا جائے۔ تو جب اس نے یہ اعلان کیا تو لوگوں نے جو ہے بتانا شروع کر دیا اور مختار نے جو ہے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر چڑھانا شروع کر دیا۔ یعنی جیسے جیسے اس کو معلوم ہوتا گیا کہ فلاں شخص جو ہے کربلا میں گیا تھا، اس نے جو ہے اس کو گرفتار کروایا، اس کو قتل کروایا، اس کو سولی پر چڑھوایا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، مختار نے شروع میں تو بہت اچھا کام کیا، اس نے جو ہے شروع میں تو بہت اچھا کام کیا کہ جتنے بھی قاتلین حسین تھے، یعنی کربلا میں جا کر امام حسین کو شہید کرنے والے تھے، سب کو جو ہے اس نے ایک ایک کر کے جو ہے قتل کروا دیا۔ شروع میں تو اس نے جو ہے بہت اچھا کام کیا، مگر آخر میں جا کر گمراہ ہو جاتا ہے، مگر آخر میں جا کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو ہے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے جو ہے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں جانتا کہ اگر آج میں مسلمان ہوں، کل میرا جب خاتمہ ہونے لگے، میں دنیا سے جانے لگوں تو میں ایمان کے ساتھ ہی جاؤں گا. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ کا فضل و کرم نہ رہا تو شیطان جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور جس پر اللہ کا فضل و کرم رہتا ہے وہ ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا سے جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنی دعا میں یہ لفظ جو ہے ضرور شامل رکھنا چاہیے کہ مولا میرا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو. آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ الخلفاء اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے کہ مختار نے حضرت امام حسین کے قاتلین کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن آخر میں جو ہے اس نے دعوی نبوت کر کے یہ مرتد ہو گیا. یعنی اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے یہ مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ نبوت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے. ہمارے آقا جو ہے خاتم النبیین بن کر تشریف لا چکے ہیں، اب کوئی نبی جو ہے روئے زمین پر نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. مگر اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، تو نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے یہ مرتد ہو جاتا ہے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملی کہ مختار نے جو ہے کوفہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ہے ایک لشکر کو بھیجا مختار کی سرکوبی کے لیے. وہ لشکر جو ہے کوفہ آتی ہے، اور آنے کے بعد اس لشکر نے جو ہے مختار سے مقابلہ کیا، اور مختار جو ہے ہار جاتا ہے جنگ کے اندر، اور ماہ رمضان المبارک 67 ہجری میں جو ہے یہ قتل ہو جاتا ہے، یہ قتل ہو جاتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، شروع میں اس نے بہت اچھا کام کیا، لوگوں کو جو ہے چن چن کر مارا، پکڑ پکڑ کر مارا، قتل کیا، کسی کو سولی پر چڑھایا، مگر آخر میں جو ہے مرتد ہو کر جو ہے اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا. اور میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کا کام، اس دین کا یعنی دین اسلام کا کام فاجر شخص سے بھی کروا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کا کام لینے پر آتا ہے تو فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مختار سے لے لیا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس نے جو ہے مختار جیسے کذاب سے جو ہے اس نے دین کا کام لے لیا، امام حسین کو شہید کرنے والوں کو قتل کروا دیا. تو اس میں جو ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دین کا کام لینا چاہتا ہے تو وہ فاجر فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں، شہیدوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک 6 سال بعد، یعنی شہادت امام حسین کے 6 سال بعد، یعنی جس 61 ہجری میں جو ہے امام علی مقام شہید ہوئے، اب 6 سال کے بعد جو ہے یہ مختار سقفی جو ہے
کھڑا ہوا تھا، اس نے جو ہے چن چن کر لوگوں کو مارنا شروع کیا تھا اور لوگوں کو جو ہے بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا۔ اور مستدرک کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف یعنی ہم سب کے آقا کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض جو ہے 70,000 مارے۔ یعنی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اس کے عوض میں جو ہے 70,000 لوگ مارے گئے تھے، 70,000 لوگ مارے گئے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے جو ہے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 لوگوں کو مارا، اور بے شک میں آپ کے نواسے کے قتل کے عوض ان سے دگنے ماروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، تیرے نواسے کو جتنے بھی لوگوں نے شہید کیا ہے سب کو جو ہے چن چن کر مارا جائے گا۔ اور کتنے لوگوں کو مارا جائے گا؟ یحییٰ علیہ السلام میں تو 70,000 مارے گئے تھے، اس میں جو ہے ڈبل ہو جائیں گے، یعنی 1,40,000 ہو جائیں گے، 1,40,000 ہو جائیں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ کربلا کو اٹھا کر دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے کہ میں 1,40,000 لوگوں کو ماروں گا، ہوا وہی ہے کہ جس کے بھی دل میں ذرہ برابر یہ خیال تھا کہ میں کربلا جاتا، اس کو بھی جو ہے مارا گیا ہے، اس کو بھی مارا گیا۔ جو کربلا میں گئے تو مارے ہی مارے گئے، اور جنہوں نے تلوار چلائی وہ تو مارے ہی مارے گئے۔ جس نے کسی بھی طرح سے جو ہے یزیدیوں کی مدد کی وہ بھی مارے گئے، اور جس نے صرف اپنے دل میں خیال لایا کہ کاش میں بھی کربلا گیا ہوتا یا میں بھی حسین سے لڑا ہوتا، وہ بھی جو ہے اسی دنیا کے اندر بے دردی کے ساتھ مارا گیا، بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرامین کا ظہور ہونا شروع ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب شروع ہوئی تو لوگوں کو اس طریقے سے مارا گیا ہے، اس طریقے سے اذیتیں دے دے کر قتل کیا گیا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ یہ تو ابھی دنیا کا حال ہے، ابھی آخرت میں جو وہ عذاب چکیں گے اس کا مزہ تو وہ وہیں پر پائیں گے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابن سعد جو عمرو بن سعد تھا، جو کربلا کی سرزمین پر کمانڈری کر رہا تھا، یعنی جس کے انڈر میں پورے 22,000 سپاہی تھے، اس کا نام جو ہے عمرو بن سعد ہے۔ اس کا کیا حال ہوا؟ مختار نے جو ہے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا کہ اس سے جو ہے تمام مومنین اور ملائکہ خوش ہوں گے۔ یعنی جب ابن سعد جو ہے قتل کیا جائے گا تو جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ تو خوش ہوں گے ہی خوش ہوں گے، مگر اس کے قتل پر جو ہے ملائکہ یعنی فرشتوں کی جماعت بھی خوش ہوگی۔ یہ مختار نے جو ہے آپس میں بات کی کہ کل میں ایسا کرنے والا ہوں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہوا کیا؟ جب صبح ہوئی، مختار نے جو ہے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کر ابن سعد کو جو ہے بلا کر لے آؤ، ابن سعد کو بلا کر لے آؤ۔ آپ کا سپاہی جو ہے وہ ابن سعد کے گھر جو ہے، عمرو بن سعد کے گھر، وہ سپاہی پہنچتا ہے اور اس نے کہا کہ مختار نے جو ہے آپ کو دارالحکومت میں بلایا ہے۔ یہ جو ہے خود جانے کے بجائے اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اپنے بیٹے کو بھیج دیا، خود نہیں آیا۔
اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ جب اس کا بیٹا حفص جو ہے وہ مختار کے دربار میں پہنچا تو مختار نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس کے لڑکے نے جواب دیا کہ وہ تو خلوت نشین، یعنی اب وہ اس عالم میں ہو چکا ہے کہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، یعنی وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے، وہیں پر جو ہے بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ اب اپنے گھر سے جو ہے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا کہ اس وقت کیوں نہیں بیٹھا جب امام عالی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جا رہا تھا، جب امام عالی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جا رہا تھا تب کیوں نہیں یہ بیٹھا بدبخت؟ اب اس کو رے کی حکومت نہیں چاہیے، کیا یہ لالچ ختم ہو گئی؟ مختار نے جو ہے پھر دوبارہ اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا کہ جا کر اس کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے اتار کر لے آؤ۔ اب یہ سپاہی جو ہے عمرو بن سعد کے گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ہے عمرو بن سعد کا جو سر تھا اس کو جو ہے اس کے جسم سے جدا کیا، کاٹا، بے دردی کے ساتھ کاٹ کر جو ہے لا کے مختار کے سامنے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے مختار سے کہا کہ یہ سر جو ہے عمرو بن سعد کا ہے۔ تو مختار نے جو ہے عمرو بن سعد کے لڑکے سے کہا کہ اس سر کو تو پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس سر کو پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ تو مختار نے فوراً جو ہے پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے بھی سر کو جو ہے اتار لیا جائے، اس کے بھی سر کو اتار لیا جائے، یعنی باپ کا بھی سر جسم سے جدا کر دیا گیا، بیٹے کا بھی سر جو ہے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا کہ تیرے باپ کا جو سر ہے یہ امام حسین کا بدلہ ہے، اور تیرا جو سر ہے یہ علی اکبر کا بدلہ ہے، یہ علی اکبر کا بدلہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ جو ہے عمرو بن سعد کو قتل کیا گیا، اس کے گھر میں ہی اس کو مارا گیا، اور اس کے سر کو دارالحکومت میں لانے کے بعد جب اس کا بیٹا بھی قتل ہو جاتا ہے، دونوں سر جو ہے دارالحکومت کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، جو بھی امام عالی مقام سے دشمنی رکھے گا، جو بھی امام عالی مقام کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک بدبخت اور کربلا کی سرزمین پر تھا جس کو خولی کہا جاتا ہے، خولی بن یزید۔ یہی بدبخت شخص، یہ وہی بدبخت شخص ہے جو کوفہ لے کر سر انور کو گیا تھا۔ اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کا بھی وہی انجام ہوا کہ جب مختار نے یہ معلوم کیا کہ خولی بن یزید بھی جو ہے امام علی مقام کی شہادت میں شریک تھا، تو اس نے جو ہے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ جا کر خولی کو جو ہے گرفتار کر کے لایا جائے، گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب مختار کے سپاہی جو ہے اس کے گھر پہنچتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک کھانچے کے اندر چھپا لیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ایک کھانچے کے اندر چھپا لیتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کہہ دینا کہ گھر پر نہیں ہے، باہر کہیں گئے ہوئے۔ تو اب بیوی جب وہ دروازے پر آتی ہے سپاہیوں سے گفتگو کرنے کے لیے، یہ بیوی جو تھی یہ امام علی مقام کی وفادار تھی، اس نے جو ہے زبان سے تو کہہ دیا کہ خولی گھر پر نہیں ہے، مگر اس نے اشارے سے بتا دیا کہ اسی کھانچے کے اندر وہ چھپا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے گھر کے اندر جو ہے داخل ہو کر خولی کو گرفتار کر لیا، اور اتفاق دیکھو کہ جب خولی کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا تو یہ مختار جو ہے یہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں سپاہیوں سے ملاقات ہو گئی۔
تو مختار نے دیکھا کہ خولی گرفتار ہو چکا ہے، تو اس نے وہی پر جو ہے یہ حکم دیا کہ اس کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے جدا کیا جائے اور اس کے جسم کو جو ہے آگ لگا کر خاک کر دیا جائے، اور وہی پر سرے عام یعنی بیچ راستے میں چوراہے پر جو ہے خولی کو قتل کیا گیا اور آگ کے حوالے کر دیا گیا، اور مختار اور اس کے سپاہی جو ہے اس وقت تک وہاں پر کھڑے رہے جب تک یہ جو ہے جل کر بالکل راکھ نہیں ہو گیا، بالکل راکھ نہیں ہو گیا، تب تک جو ہے یہ لوگ وہاں پر موجود رہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مختار نے ایک ایک کو چن چن کر جو ہے قتل کیا، اور یہاں تک کہ جتنے بھی امام عالی مقام کی شہادت یعنی مقابلہ کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر آئے تھے، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ کوئی جو ہے بیماری کی وجہ سے مرا، کوئی سولی کی وجہ سے جو ہے مرا، کوئی قتل ہو کر مرا، کوئی بھی جو ہے ایسا اس روئے زمین پر نہیں بچا کہ جو کربلا کی سرزمین پر گیا ہو امام علی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ عذاب الہی سے بچ گیا ہو۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یزید پلید نے جو ہے صرف 4 سال حکومت کی تھی، یزید پلید نے صرف 4 سال حکومت کی تھی، مگر 4 سال کے اندر جو ہے اس نے اتنے کارنامے، اتنا ظلم اس نے کر دیا کہ شاید ہی جو ہے کوئی بادشاہ اتنی کم مدت میں اتنا زیادہ جو ہے ظلم و ستم کا پہاڑ کھڑا کر پایا ہو۔ مگر یزید پلید کا انجام کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ اس کا بھی انجام جو ہے بہت ہی برا ہوا ہے، بہت ہی برا ہوا ہے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد جو ہے یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں جو ہے یہ مبتلا ہو گیا، یعنی بہت ہی بھینکر بیماری میں جو ہے یہ مبتلا ہو گیا۔ اور وہ بیماری کیا تھی کہ اس کے پیٹ میں جو ہے آنتوں میں زخم ہو گیا، آنتوں میں زخم ہو گیا، اور ایسا زخم ہوا کہ اگر کچھ کھلایا جاتا تب بھی جو ہے یہ تڑپتا تھا، اور نہیں کھلایا جاتا تھا تب بھی تڑپتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں یہ بستر پر جو ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، کیونکہ اس کے جسم کے اندر جتنے بھی حصے تھے سب جو ہے سڑ گئے تھے، سب سڑ گئے تھے، اور اس کے جسم سے جو ہے ایسی بدبو آتی تھی، ایسی بدبو آتی تھی کہ اس کے گھر والے جو ہے اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جب یہ مرنے لگا اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو بلایا، کس لیے؟ وراثت کے لیے۔ اس نے کہا کہ اب جب میرا انتقال ہو جائے گا تم جو ہے اس سلطنت کو سنبھالنا، اس سلطنت کو سنبھالنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام کی جیت دیکھو، میرے آقا امام علی مقام کی جیت دیکھو کہ جب یزید پلید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بعد جو ہے تم کو یہ حکومت دیکھنی ہے، یہ سلطنت چلانی ہے، تو اس کے بیٹے نے جواب یہ دیا کہ مجھے ایسی حکومت، ایسی سلطنت نہیں چاہیے جو آل نبی کا خون بہا کر جو ہے قائم کی گئی ہو، جو آل نبی کا خون بہا کر قائم کی گئی ہو، ایسی حکومت، ایسی سلطنت جو ہے مجھے نہیں چاہیے۔ جب یزید کے بیٹے نے یہ جواب دیا ہے، یزید جو ہے اپنے بستر پر
अपनी एड़ियां रगड़ने लगा। एक तो जख्मों से पहले की परेशान था, मगर औलाद भी जो है उसकी मुखालिफत कर रही है, उसकी हकीकत को बयान कर रही है कि तूने ही जो है आले नबी को शहीद करवाया है, कत्ल करवाया है, और उनके खून को जो है बहा कर तूने जो है अपनी हुकूमत को कायम किया है, इसलिए मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, जब इसके पेट के अंदर आंतों में गहरा जख्म हो गया, सब सड़ गया, और जब इसको पानी पिलाया जाता था तो ये खिंजीर के तरह जो है चीखता था, चिल्लाता था। यजीद जो है खिंजीर के तरीके से जो है चीखता था, चिल्लाता था, और इसी तरीके से चीखते चीखते जो है ये मर गया। और एक रवायत के अंदर ये मिलता है कि इसकी मौत का सबब ये है कि ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करता था, और उस लड़की ने जो है मौका देखकर एक दिन इसको ये दावत दी कि तू फला बाग में जो है फला वक्त आ जाना। अब जब ये पहुंचा वहां पर तो वो लड़की जो है पहले से वहां पर मौजूद थी, और जब जैसे ही उसने ये मौका देखा कि अब मैं इसके ऊपर जो है हमला कर सकती हूँ, तो फौरन जो है उसने ये कहकर हमला कर दिया कि जब तू अपने नबी के नवासे का वफादार नहीं है तो मेरा कैसे वफादार हो सकता है, तो मेरा कैसे वफादार हो सकता है। उस लड़की ने जो है इसके ऊपर हमला कर दिया, और ये वहीं पर जो है कत्ल हो जाता है, और कई दिनों तक जो है इसकी लाश परिंदों की खुराक बनती रही। फिर जो है जब ये अपने घर कई दिन तक नहीं पहुंचा तो इसके जो हवाली मवाली थे वो तलाश करते करते वहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जो है किसी ना किसी तरीके से जो है इसको दफन कर देते हैं। अब ये जहां पर दफन हुआ मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो है दमिश्क के पुराने कब्रिस्तान बाबू सगीर के जो है कुछ आगे हिस्से में जो है इसको दफन किया गया था। मगर हुआ क्या, एक जमाने तक तो लोग इसकी कब्र पर जो है पत्थर मारा करते थे, एक जमाने तक लोग इसकी कब्र पर पत्थर मारा करते थे, यहाँ तक कि ढेर सारे ईंटें और पत्थरें जो है जमा हो जाते थे। जो भी उस रास्ते से गुजरता था एक पत्थर जो है यजीद पलीद की कब्र पर मार देता था। ये सिलसिला तो एक जमाने तक जो है चलता रहा, मगर जब और आगे जमाना बढ़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी कब्र पर जो है शीशा, कांच और लोहा गलाने वाली जो है भट्टी लगा दी गई, यानी वहां पर एक कंपनी कायम की गई, और उस कंपनी के अंदर जो है जो भट्टी कायम की गई है जिसके अंदर शीशा पिघलाया जाता है, कांच पिघलाया जाता है, लोहा पिघलाया जाता है, वो भट्टी जो है बिल्कुल यजीद पलीद की कब्र पर ही बनी हुई है। वो भट्टी बिल्कुल यजीद पलीद की कब्र पर बनी है। यजीद पलीद जो है ऊपर से भी आग पा रहा है और नीचे से भी आग पा रहा है, यानी ऊपर से भी अजाब हो रहा है और नीचे से भी अजाब हो रहा है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से जो वादा किया था कि मैं जो है 1,40,000 को जो है मारूंगा, आखिर में वही होता है कि सब जो है धीरे धीरे एक एक करके कत्ल होते हैं, सब जो है अजाब इलाही में मुब्तला हो जाते हैं। दुनिया के अंदर तो अजाब में मुब्तला है ही, मगर आखिरत में भी इनको अजाब मिलेगा, आखिरत में भी ये जहन्नम के अंदर जाएंगे। और मेरे इमाम आली मकाम का नाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। मेरा इमाम उस वक्त भी जीत गया था, आज भी जीता है, कल भी जो है जीता रहेगा। यजीद जो है मर गया, उसका नाम मर गया, उसकी औलाद मर गई, उसका नामो निशान जो है दुनिया से मिट गया। इसीलिए किसी ने कहा है कत्ले हुसैन
اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق